کس بات کو لکھا؟ اور یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور وہ کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ کتاب موجود ہے جو عرش پر ہے، وہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اللہ نے اس بات کو لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یعنی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کی رحمت ہے، غضب اور رحمت جب دونوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت غضب کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ اتنا بڑا غفور، اتنا بڑا رحمان اور رحیم، یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بڑا وسیع اس کی رحمت ہے، یہاں تک کہ غضب کے اوپر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت غالب ہے۔ اور دنیا کی تمام مخلوقات میں یہ جو محبتیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ شفقت اور جو پیار دیکھ رہے ہیں، ماں بیٹے کا پیار، ماں بچوں کا پیار، باپ اور بچوں کا پیار، میاں بیوی کا پیار، تمام مخلوقات میں یہ جو شفقت اور رحمتیں دیکھ رہے ہیں، جانوروں کا آپس میں پیار، جانوروں کے جو بچے ہیں ان کا اپنے ماں سے پیار آپ نے دیکھا ہے، یہ تمام سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جتنا بھی پیار اور جتنی بھی محبتیں اور شفقتیں رشتہ داریوں کی اور اقربا اور استاد اور شاگرد کی، میاں اور بیوی کی، باپ اور بیٹے کی، ماں اور باپ کی، شوہر اور بیوی کی، بھائی بہن کی، اور آپس میں ملک اور وطن کی، اسی طرح تمام مخلوقات میں جو محبتیں اور جو الفتیں اور جو شفقتیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں سے اس کے مظاہر ہیں۔ 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کے مظاہر ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کے مظاہر ہیں۔ کس طرح سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ مئۃ رحمہ، ان للہ مئۃ رحمہ انزل منها رحمتا واحدتا، کہ لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالی 100 رحمتوں کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے ایک رحمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، ایک رحمت کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور وہ ایک رحمت کہاں نازل فرمائی؟ بین الجن والانس والبہائم والحوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة۔ رواہ مسلم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ایک رحمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور ان 100 رحمتوں میں سے اس ایک رحمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کے درمیان، آدمیوں کے درمیان، اسی طرح جانوروں کے درمیان، سب کے درمیان تقسیم کر دیا، بانٹ دیا، اس ایک رحمت کو تقسیم کر دیا۔ تو اسی ایک رحمت کی وجہ سے سب کے سب آپس میں ایک دوسرے سے شفقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور اسی شفقت کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ جانور بھی اپنے بچوں سے شفقت کرتے ہیں، جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا، آپ کے اپنے گھروں میں اگر آپ یہ چیز دیکھیں، جانوروں سے محبت، چھوٹی سی مرغی کتنے دن تک انڈوں پہ بیٹھ کر اس سے چوزے نکلتے ہیں، چوزے نکلتے ہیں، پھر وہ مرغی ان چوزوں، وہ بچے اپنی ماں کے پیچھے پیچھے جہاں وہ جاتی ہے اس کے پیچھے پیچھے وہ بچے لگتے ہیں۔ اگر اس کے کسی بچے کے قریب بھی کوئی چھوٹا سا لڑکا، چھوٹا سا بچہ، یا کوئی چیل یا کوئی کتا یا کوئی بلی ان بچوں کے قریب سے بھی گزرتی ہے، مرغی فوری طور پر اپنے سر کو اٹھا کر کے دیکھتی ہے، یا اگر کوئی چیل جھپٹا مارنے کی کوشش کرتی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ اس چیل کے اوپر وہ مرغی دوڑتی ہے۔ بلی بھی قریب آتی ہے، اس سے بھی لڑنے کی کوشش کرتی ہے، اور جیسے ہی کوئی آواز یا کوئی خطرناک چیز محسوس کرتی ہے، فوری طور پر وہ مرغی آواز دیتی ہے، سارے بچے اس کے پروں کے درمیان آ جاتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ نہیں دیکھا؟ یہ شفقت، یہ پیار، یہ اس مرغی کے اندر یہ محبت کہاں سے آئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی ایک رحمت جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اتاری ہے، اس رحمت کو جو تقسیم کیا ہے، وہ تمام جانوروں کے اندر، انسانوں کے اندر، تمام ذی روح کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے،
اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے. اور 99 رحمتیں رب کعبہ نے، رب ذوالجلال نے، ہمارے تمہارے مالک نے اپنے پاس رکھی ہیں. ان 99 رحمتوں سے قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں سے کام لے گا. اللہ، اسے ایک رحمت کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالت یہ ہے کہ آج ہم کتنی آپس میں اپنی اولاد سے محبت، اپنی ماں سے محبت، اپنے باپ سے محبت، اپنے رشتہ داروں سے محبت، اپنے وطن سے محبت، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کے حصے کرنے کا یہ عالم ہے کہ ہم آپ ایک دوسرے کے لیے جان دے دیتے ہیں، اپنے وطن کے لیے جان دیتے ہیں، اپنے بھائی بہن کی عزت و آبرو کے لیے جان دیتے ہیں. دولت کمانے کی محبت، حرص اور حوث، یعنی بہت ساری چیزیں اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے. اور اس ایک رحمت کے کئی حصوں کا نتیجہ ہے. اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں، اگر آپ ان اللہ کی مخلوقات کو بھی شمار کرنا چاہیں تو آپ نہیں شمار کر سکتے. ہمارے ارد گرد جو اللہ کی مخلوقات ہیں، حشرات الارض ہوں، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، حیوانات ہوں، چوپائے ہوں، بہائم ہوں، دو پیروں کے جانور ہوں، اڑنے والے ہوں فضاؤں میں، کہیں کے بھی اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر وہ محبت رکھی ہے. یہاں تک کہ جو اللہ اکبر وہ درندے جو دوسروں کے بچوں کو کھاتے ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کو کبھی اذیت نہیں پہنچاتے. شیر جو دوسروں کے بچوں کے اوپر حملہ کرتا ہے اور دوسروں کے بچوں کو کھاتا ہے، خود اپنے بچوں کو کبھی وہ بچے اس سے کھیلتے ہیں، اس کی دم پکڑتے ہیں، اس کی منہ کے اوپر بیٹھتے ہیں، اس کے سر کے اوپر بیٹھتے ہیں. شیر اپنے ماں باپ سے کھیلتے ہیں کہ نہیں کھیلتے؟ لیکن کبھی وہ شیرنی یا وہ شیر اپنے بچوں کو چھیڑتے ہیں، اپنے بچوں سے شفقت اور پیار کرتے ہیں. وہ درندے جو کسی کو، ہم کو، آپ کو دیکھ کر کے ہمارے اوپر حملہ ور. اللہ اکبر. اور آپ نے بندروں کو بھی دیکھا ہوگا، دیکھا ہے کبھی بندر کو؟ بندر کس طرح سے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں کہ ایک بندرن یہاں تک کہ وہ بچہ مر بھی جاتا اپنے پیٹ سے چپکائے رہتی ہے. اپنے بچے چھوٹے چھوٹے اپنی ماں کے پیٹ سے چپکے ہوئے رہتے ہیں. کتنی بھی مصیبت آ جائے، کتنی بھی بارش آ جائے، وہ اسی طرح چپکائے ہوئے، ڈال پات، اس پیڑ سے اس پیڑ پر، اس پیڑ سے اس پیڑ پر وہ کودتی رہے گی. وہ بندر کودتا رہے گا، یہ وہ بندرن کودتی رہے گی، لیکن اپنے بچے کو کبھی اپنے پیٹ سے جدا. یہاں تک کہ بعض حکایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ بندر کا بچہ مر بھی جائے، جب بھی وہ اس بندر کو نہیں چھوڑتی، یہاں تک کہ وہ خود بخود نہ اس کے پنجے ڈھیلے ہو جائیں اور وہ گر جائے. بلی جو ہمارے قرب و جوار میں رہتی ہے، بستیوں میں رہتی ہے، آپ دیکھیں جب کبھی بھی کوئی مصیبت آتی ہے اپنے بچوں کو اپنے منہ سے پکڑ کر کے وہ لے کے جاتی. چوہے کو پکڑے تو نگل جائے، لیکن اپنے بچے کو منہ سے پکڑتی ہے. کتنے شفقتوں سے وہ پکڑتی ہوگی، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. جس بلی کے منہ سے اور اس کے پنجے سے آپ خوف کھاتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے ہاتھوں کو پکڑ لے تو خون نکل آئے، لیکن وہی بلی اپنے بچوں کو پکڑتی ہے. آپ دیکھیں کوئی اذیت، کوئی تکلیف، کوئی درد محسوس نہیں. غرض میرے عزیزو، چڑیے پرندوں کو دیکھ لو، فضاؤں میں اڑتے ہیں، دانے چگتے ہیں. ہمارے آنگنوں میں یہ چھوٹے چھوٹے پرندے آتے ہیں اور اپنی جان پر کھیل کر دانے چگتے ہیں. انڈے پھوڑے ہوئے جہاں ان کے گھونسلے ہوتے ہیں وہاں پہنچ کر بچے چو 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 کرتے ہوئے اپنے منہ کو کھولتے ہیں. وہ پرندے بھی اپنے بچوں کے منہ کے اندر وہ دانہ ڈالتے ہیں. یہ شفقت، یہ محبت، اللہ اکبر. اگر یہ نشانیاں ہیں اللہ عز و جل کی، یہ اللہ عز و جل کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود اس کائنات میں ہے اور اللہ ہی سب کا خالق و مالک، اللہ ہی. اور کسی نے کہا تھا کسی موقع پر، اسی عرب کا واقعہ ہے کہ کسی بدو سے کسی دہریے نے پوچھا کہ یہ بتاؤ اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہو، کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ اندیکھی شے کی کیوں عبادت کرتے؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ بدو نے، عربی نے، اس نے کہا یہ اونٹ کی میگنیاں ہیں تمہارے سامنے پڑی ہیں، یہ اونٹ کی میگنیاں دیکھ کر ہم بھی تم بھی یہ فیصلہ کرتے ہو کہ یہاں ضرور کوئی نہ کوئی اونٹ رہا ہوگا یا یہاں سے کسی اونٹ کا گزر ہوا ہوگا. میگنی دیکھ کر اونٹ کو تم تسلیم کرتے ہو، اونٹنی کو تم مانتے ہو، اور یہ آسمان، یہ زمین، یہ شجر، یہ حجر، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ لیل و نہار، شب و روز کی آمد و رفت، یہ دیکھ کر تم اللہ کو نہیں پہچان سکتے کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آیات ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی.
اللہ عز و جل نے ان تمام سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور رب ذوالجلال کی قسم ہے وہی ذرے ذرے کا مالک ہے. سب محتاج ہیں، سب فقیر ہیں. اللہ چاہے تو آنے واحد میں، لمحے بھر میں پوری دنیا کو تہس نہس کر دے. اس کا کوئی بگاڑ کچھ سکتا نہیں سکتا. میرے بھائیو، تم اس مالک کی عبادت اور پوجا کرنے والے ہو، تم اس مالک کو پکارتے ہو. اس سے ہمارے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہونی چاہیے، ہمارے ایمان کے اندر بیداری پیدا ہونی چاہیے. اور یہ خوشخبری ہے مسلمانوں تمہارے لیے کہ تم اس اللہ کو مانتے ہو، تم اس اللہ کی عبادت کرتے ہو، تم اس اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہو جو ساری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، اور ذرہ برابر بھی کوئی اس کے حکم کے بغیر پر نہیں مار سکتا ہے.